السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے کلاشنکوف ایٹم بم ڈائنامائٹ، وہ مشہور سائنسدان جو اپنی تباہ کن ایجادات کے ہاتھوں احساس جرم کا شکار رہے۔ کسی چیز کو ایجاد کرنا اور انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دینا کسی بھی انسان کے لیے انتہائی فرحت بخش احساس ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ تمام ایجادات سے دنیا کو فائدہ ہی ہوا ہو، کیونکہ کچھ ایجادات نے دنیا کو نقصان بھی پہنچایا ہے، اور اس کے مجد اکثر اپنی زندگی میں اس بارے میں پچھتاوے کا اظہار کرتے رہے۔ اس مضمون میں ہم 4 ایسی ایجادات کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں تباہی مچائی اور ان ایجادات کے مجد پچھتاوے کا شکار رہے۔ رابرٹ اوپن ہائمز ایٹم بم کی مجد۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران ایٹم بم کی تخلیق اور اس کے استعمال میں سب سے بڑا ہاتھ سائنسدان رابرٹ اوپن ہائمز کا تھا۔ امریکہ کے طبیعیات دان رابرٹ اوپن ہائمر اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر تھے جو تاریخ میں پہلا ایٹم بم تیار کرنے میں کامیاب رہا۔ جاپان کے شہر ہیروشیما و ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے سے پہلے 16 جولائی سن 1945 کو نیو میکسیکو کے ایک ریگستان میں اس کا تجربہ کیا گیا اور اس آپریشن کو ٹرینٹی کا نام دیا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما و ناگاساکی پر ایٹم بم حملے میں 1.5 سے 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ کرشماتی مگر ایک پیچیدہ شخصیت کے مالک رابرٹ اوپن ہائمز نے اپنے آپ کو ایٹمی ذرات، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون اور شعاعوں کے توانائی بخش عمل کا مطالعہ کرنے کے لیے وقف کر رکھا تھا، لیکن ان برسوں میں دنیا میں جاری جنگی تنازعات کی وجہ سے ان کی پیشہ ورانہ زندگی نے ایک اور رخ اختیار کر لیا۔ مشہور زمانہ سائنسدان رابرٹ آئنسٹائن نے اس وقت کے امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے امریکی صدر کو نازیوں کے ایٹم بم بنانے کے خطرے کے بارے میں آگاہ کیا، جس کے بعد امریکہ میں حکومتی سطح پر ایٹمی ہتھیار تیار کرنا ترجیح بن گیا۔ ایٹمی ہتھیار بنانے کے سارے عمل کی سربراہی اوپن ہائمر نے کی اور فوری طور پر قدرتی یورینیم سے یورینیم 235 ہلاک کرنے اور ایٹم بنانے کے لیے اس کی مقدار کا تعین کرنے کا عمل کا مطالعہ کیا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے انہیں ایک لیبارٹری قائم کرنے اور اس کا انتظام سنبھالنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ سن 1943 میں انہوں نے نیو میکسیکو میں لاس پالموس میں اس لیبارٹری کے لیے جگہ کا انتخاب کیا۔ ایٹمی ہتھیار کی تاریخ پر نظر رکھنے والے الیکس ویلز سیٹن نے بی بی سی کو بتایا کہ اوپن ہائمز کو انتہائی اہم ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ایٹم بم کے ڈیزائن کے حوالے سے اور اس کے استعمال کے متعلق اہم فیصلوں میں ان کا اہم کردار تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کمیٹی کا بھی حصہ تھے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم بموں کو کہاں گرایا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کئی موقعوں پر اوپن ہائمر نے ہیروشیما و ناگاساکی میں ہزاروں افراد کے مرنے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، حتیٰ کہ بم دھماکے کے 2 ماہ بعد وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ سن 1947 سے 1952 تک وہ امریکہ میں اٹامک انرجی کمیشن کے مشیر رہے، جہاں وہ جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ کو روکنے کی وکالت کرتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہائیڈروجن بم کی تیاری کی بھی سخت مخالفت کی، لیکن ان کی کوششیں ناکام رہیں۔ اپنے متضاد بیان کی وجہ سے ان کی سیکورٹی واپس لے لی گئی اور آخرکار انہیں حاصل سیاسی اثر و رسوخ بھی چھین لیا گیا۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں اور 1960 کے دہائی کے اوائل میں اوپن ہائمر کی شخصیت کافی تلخ ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں بہت سی چیزوں پر پچھتاوا تھا۔ ایلیکس ولسٹن کہتے ہیں کہ ان کے پچھتاوے کا دائرہ ہمیشہ جنگ کے بعد کی ناکامیوں پر مرکوز رہا۔ انہیں افسوس تھا کہ وہ ہتھیاروں کی روک تھام کے اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اوپن ہائمر کے مطابق بم دھماکوں کے بعد ان کے ذہن میں ہندوؤں کی مقدس کتاب کے الفاظ آئے، اب میں موت بن گیا ہوں، دنیا کو تباہ کرنے والا۔ بہت سے تاریخ دانوں نے ان الفاظ کو اوپن ہائمر کی جان لیوا تخلیق کے بارے میں حساس جرم سے منسوب کیا،
لیکن بہت سے تاریخ دان جیسے کہ ویسٹن کے نزدیک اس کا تعلق ایسی چیزوں پر حیرانی کا اظہار تھا جو اس دنیا سے ہٹ کر تھیں، جیسا کہ جوہری ہتھیار۔ لیکن اس کے باوجود اوپن ہیمرز کو ہمیشہ ایٹم بم کے مجد کے طور پر ہی یاد رکھا جائے گا۔ کلاشنکوف کے مجد میخائیل کلاشنکوف۔ میخائیل کلاشنکوف کی خودکار رائفل کلاشنکوف پرائز کی مشہور ترین رائفل ہے۔ اس رائفل کو درجنوں ممالک کی فوجیں استعمال کر رہی ہیں۔ میخائیل کلاشنکوف کو سن 1938 میں ریڈ آرمی میں شامل کیا گیا۔ وہ اسلحے کے ڈیزائن میں ماہر تھے اور اس میں ان کو روسی ٹینک ریجمنٹ میں اسلحے میں بہتری کی ڈیوٹی سونپی گئی۔ سن 1947 میں میخائیل کلاشنکوف نے AK-47 نامی یہ مشین گن تیار کی جسے سوویت اور روس سمیت دنیا بھر کی کئی فوجوں نے استعمال کیا۔ کلاشنکوف دنیا بھر میں انقلاب کی علامت بھی بنی اور انگولا سے لے کر ویتنام اور الجیریا سے لے کر افغانستان تک اسے استعمال کیا گیا۔ جہاں اس رائفل کو فلسطینیوں نے کثرت سے استعمال کیا تو دوسری جانب القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن بھی اس رائفل کے ہمراہ دیکھے گئے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی رائفل بن گئی اور اندازوں کے مطابق ایٹم بم کے مقابلے میں اس سے ہونے والی مواد کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ میخائیل کلاشنکوف نے اپنی زندگی میں بہت ہی کم موقعوں پر اپنی اس ایجاد کے بارے میں افسوس کا اظہار کیا، تاہم اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اعتراف کیا تھا وہ اذیت ناک روحانی درد میں ہیں۔ میخائیل کلاشنکوف کی موت کے بعد روسی میڈیا پر منظر عام پر آنے والے ایک خط میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اس رائفل سے ہونے والی لاکھوں مواد کی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ خط اپنی زندگی میں روس کی ایک دقیانوسی چرچ کے سربراہ کو لکھا تھا۔ اس خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: میرا روحانی درد ناقابل برداشت ہے۔ میں اپنے آپ سے بار بار یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا میری رائفل نے لوگوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کیا؟ میں جتنا زیادہ زندہ رہوں گا یہ سوال میرے ذہن میں اتنا ہی پھنستا چلا جائے گا۔ میں سوچتا رہوں گا کہ خدا نے انسان کو حسد، لالچ اور جارحیت کی شیطانی خواہشات کا اجازت کیوں دی؟ آرتھر گلیسٹن اور ایجنٹ اورنج۔ امریکی ماہر حیاتیات اور طبیعیات آرتھر گلیسٹن نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں جسے بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ پودوں کے ہارمون اور ان کی نشو و نما پر روشنی کے اثرات پر تحقیق کرتے تھے۔ انہوں نے پودوں کی نشو و نما کے لیے ڈیوڈ بیزک نامی تیزاب کا تجربہ کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ جزو سویابین کے پھولوں کی نشو و نما بڑھا سکتا ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اس کے زیادہ استعمال سے پودے اپنے پتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ لیکن گلیسٹن کے یہ نتائج صرف پودوں کی دنیا تک ہی محدود نہیں رہے۔ ویتنام جنگ کے تناظر میں یہ سن 1955 سے 1975 کے درمیان ہوئی۔ دوسرے سائنسدانوں نے اس جز کو ایجنٹ اورنج بنانے کے لیے استعمال کیا۔ ایجنٹ اورنج ایک طاقتور جڑی بوٹی مار دوا ہے جس کے مقصد جنگلات اور فصلوں کو ختم کرنا تھا۔ ویتنام اور ویت کونگ گوریلا اس کا استعمال کر سکتے تھے۔ سن 1962 سے 1970 تک امریکی فوجیوں نے فصلوں کو تباہ کرنے اور اپنے دشمن کی نقل و حرکت کے مقامات اور راستوں کا سراغ لانے کے لیے تقریباً 20 ملین گیلن جڑی بوٹی مار دوا کا استعمال کیا۔ گلیسٹن پر اس کا گہرا اثر ہوا اور انہوں نے بار بار حکام اور دنیا کو ایجنٹ اورنج کے مالیاتی نقصان سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے خبردار کیا کہ یہ جڑی بوٹی مار دوا انسانوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ایجنٹ اورنج کا سب سے خطرناک جز ڈائی آکسین ہے جو دہائیوں تک ماحول میں رہ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کینسر، جین کی نشو و نما میں خرابی، بانجھ پن کے مسائل کے علاوہ اعصابی اور مدافعتی نظام پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ گلیسٹن اور دیگر سائنسدانوں کی وارننگ نے امریکی حکومت کو اس بارے میں مزید مطالعے کی ہدایت جاری کرنے پر مجبور کیا، جس کے نتائج کی روشنی میں اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن نے ایجنٹ اورنج کے چھڑکاؤ کو روکنے کا حکم دیا۔
आर्थर ग्रेक्सन ने यह दावा किया कि एजेंट ऑरेंज साइंस का गलत इस्तेमाल था। उन्होंने ये भी कहा कि साइंस का मकसद इंसानियत का खात्मा नहीं बल्कि उस खून की बेहतरी है और मेरे नज़दीक इसको फौजी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। अल्फ्रेड नोबल और डायनामाइट। दिसंबर 1996 में स्वीडन के दो नौजवान इंजीनियरों को उस वक्त इंतहाई हैरत का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अल्फ्रेड नोबल के वसीयतनामे को खोला। अल्फ्रेड नोबल ने अपनी दौलत का ज़्यादातर हिस्सा नोबल फाउंडेशन की तमीर के लिए वक्फ कर दिया था। अपने उस्ताद की हिदायत पर अमल करते हुए रागनार सेलमान और रोडवल्फ लेजोस ने नोबल फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो दुनिया भर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, अदब, आलमी अमन और दीगर शोबों में माहिरीन को मेरिट की बुनियाद पर सालाना अवार्ड से नवाजती है। अल्फ्रेड नोबल की इस आखिरी ख्वाहिश के पीछे एक ज़बरदस्त वजह है। कहा जाता है कि वो अपनी इजाद के इतलाक से होने वाली अमवात और तबाही के ख्याल से बहुत पेशेमान रहा करते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा नोबल फाउंडेशन बनाने के लिए वक्फ कर दिया। उससे कई दहाई कबल स्वीडन से तल्लुक़ रखने वाले कीमियादान, मुसन्निफ़ और मुजद्दिद अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट इजाद किया था। इंजीनियर्स के ख़ानदान में पैदा होने वाले नोबल ने अपने वालिद के साथ धमाका-खेज़ मवाद की तैयारी में काम किया, लेकिन सन 1964 में नाइट्रोग्लिसरीन के एक खौफनाक धमाके में उनके छोटे भाई समेत दीगर 4 अफराद मारे गए। 2 साल बाद सन 1866 में नोबल ने एक ऐसा तरीका तैयार किया जिसमें धमाका-खेज़ मवाद को महफूज तरीके से संभाला जा सके। नाइट्रोग्लिसरीन की शिद्दत को कम करने के लिए उन्होंने उसे एक गैर महफूज जाज़ब मवाद के साथ मिलाया और इस तरह डायनामाइट वजूद में आया। इस इजाद ने अल्फ्रेड नोबल को बेपनाह दौलत और शोहरत दी, लेकिन तामीर के शोबे में एक नए दौर के साथ तबाही का आगाज भी हुआ। इसे फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने में ज्यादा देर नहीं लगी। अल्फ्रेड नोबल 10 दिसंबर 1896 को इटली के शहर सान रेमो में वफात पा गए। मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत पर दस्तखत किए, जिसने इंसानियत की तारीख के सबसे बावकार बैनुल-अक़वामी अवार्ड फाउंडेशन की बुनियाद रखी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस तरह की मोर वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।